بزرگان دین کے کرامات، ایک ایمان افروز اور سبق آموز۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج کا میرا موضوع ہے بزرگان دین کے کرامات۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں ایسے نیک بندوں کو پیدا فرماتا رہا ہے جو اپنے علم، تقوی، عبادت اور اخلاق سے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ ان بزرگ ہستیوں کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص قربت عطا فرمائی اور ان کے ہاتھ پر کرامات ظاہر کیں، تو آج ہم ان کی کرامات کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں ان کی کرامات آپ کو بتاؤں تو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ کرامات کسے کہتے ہیں۔ آج پہلے کرامات کا مفہوم کیا ہے یہ آپ سمجھیں۔ کرامات ایک غیر معمولی اور خارق عادت و عمل ہوتا ہے جو کسی ولی اللہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ کرامت نہ تو جادو ہوتی ہے، نہ شعبدہ بازی، اور نہ ہی یہ کوئی شیطانی عمل، بلکہ یہ اللہ کی قدرت سے ایک ایسا نشان ہوتا ہے جس سے بندوں کو ہدایت اور اللہ پر کامل یقین حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات اس قسم کی کرامت کی بہترین مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرامات کا اظہار جو ہے وہ اپنے بندوں کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ کرامات کا مقصد کیا ہے؟ کرامات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس کے ذریعے اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے دین کی صداقت کی یہ دلیل کو ظاہر کرتا ہے۔ عوام کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے۔ حق اور باطل میں فرق واضح کرنے کے لیے اولیاء اکرام جو ہیں وہ اپنی کرامات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف مائل ہوں اور دین محمد کی صداقت ان پہ ظاہر ہو۔ مشہور بزرگان دین اور ان کی کرامات اب میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے کرامات پیش کرنے جاؤں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ بغداد کی ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آپ کی کرامات بے شمار ہیں جن کا شمار کرنا ناممکن ہے، مگر ایک مشہور واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ اس نے دل سے پکارا، یا غوث اعظم دستگیر! تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں بیٹھے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور اسے بچا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کامل یقین کے ساتھ میرے در پر آئے تو خالی نہ جائے گا۔ ایک دفعہ ایک عورت آپ رحمۃ اللہ کے پاس آئی اور بیٹے کی موت کا غم بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے دعا کی اور اللہ نے اس کے بیٹے کو زندہ کر دی۔ یہ اللہ کی قدرت تھی جو آپ کے وسیلے سے ظاہر ہوئی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ عرف گنج بخش کی کرامات، آپ کی دعاؤں سے ہزاروں غیر مسلمان ہوئے۔ ایک نبینہ شخص آپ رحمۃ اللہ کی خانگاہ میں آیا، آپ نے دعا فرمائی، اس کو وہ بینا ہو گیا، اسے جو ہے نظر واپس مل گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات، آپ کے ذریعے لاکھوں لوگوں ہدایت کی طرف آئے۔ ایک مرتبہ پانی کی قلت کی شکایت پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انگلی زمین پر گسی تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کرامات ولایت کی شرط۔ کرامات جو ہے یہ ولایت کی شرط نہیں، یاد رکھیے، کرامات ولایت کی علامت ہو سکتی ہیں لیکن شرط نہیں۔ بعض اوقات کوئی ولی کرامت کے بغیر بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ ہر کرامت والا ولی بھی ضروری نہیں کہ وہ ظاہر کرے، اصل چیز تقوی، عبادت، علم اور عاجزی ہے۔ کرامات پر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمیں کرامات پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ہمارا اصل یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے، کرامات دکھانے والے بندے پر نہیں۔ وہ بندہ تو صرف وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی کرامات کو اظہار کرنے کے لیے۔ اس سارے مدعا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے اس کا سبق جو ہے یہ بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ بزرگان دین کی کرامات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں برکت ہے، اللہ کے
اولیاء آج بھی زندہ دلوں پر اثر رکھتے ہیں۔ ہمیں ان کی زندگی سے سبق لے کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ہر صورت کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اولیاء اللہ کی زندگی کس طرح کی تھی اور ہماری زندگی کس طرح کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح دین اسلام کے لیے وقف کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی بلندی پر پہنچا دیا۔ اب میں ویڈیو کے اختتامیہ کی طرف جا رہا ہوں، تو اختتامیہ بیان کرتا ہوں۔ آئیے ہم بھی اللہ کے نیک بندوں کی طرح اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈالیں، اپنے اخلاق، عبادات اور کردار کو بہتر بنائیں اور رب کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اپنے اولیاء کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ پھر ویڈیو کے اختتام پہ ایک بار درود پاک بحضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔